السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے قطریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 60۔ مصیبت میں کون ہمارے کام آتا ہے۔ جریدہ القصیم ملک کا ایک پرانا اخبار ہے۔ اس میں آیا ہے کہ دمشق کے ایک نوجوان نے سفر کے لیے ٹکٹ ریزرو کروایا، اپنی والدہ کو بتا دیا کہ ہوائی جہاز اتنے بجے پرواز کرے گا، اس لیے اس ٹائم پر اسے اٹھا دے، پھر وہ سو گیا۔ ماں نے ذرائع ابلاغ میں موسم کے احوال سنے کہ ہوائیں شدید ہے اور بادل گھرے ہوئے ہیں، ریتیلی آندھیاں چل رہی ہے۔ اسے اپنے اکلوتے بیٹے پر ترس آیا، اس لیے اس نے وقت پر اٹھایا ہی نہیں۔ جب یہ یقین ہو گیا کہ جہاز پرواز کر چکا ہوگا تب بیٹے کو جگانے آئے، لیکن اسے بستر پر مردہ پایا۔ کس قدر مشکل ہے جینا، کس قدر آساں ہے موت۔ کہہ دو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں لاحق ہو کر رہے گی، پھر تم حاضر و غائب کو جاننے والے کے پاس لوٹائے جاؤ گے، بس وہ تم کو خبر کرے گا تمہارے اعمال کی۔ 62 سچ ہے کہ موت سے بھاگا اور موت میں گرا۔ کہاوت ہے کہ جو بچنے والا ہوتا ہے اسے سمندر میں بھی رستہ مل جاتا ہے، اور جب قضا آ جائے تو کوئی بھی چیز موت کا سبب بن سکتی ہے۔ موت کا ایک قصہ شیخ علی طنطاوی نے اپنے سماعات و مشاہدات میں لکھا ہے کہ شام کے ایک آدمی کے پاس لوری تھی۔ اس کے ساتھ ایک آدمی گاڑی پر سوار ہوا۔ اس کے اوپری حصے میں ایمبولینس تھی، جس میں ضرورت کے لیے ایک بادبان بھی تھا۔ بارش ہو گئی، پانی بہا، یہ سوار کھڑا ہوا اور ایمبولینس میں داخل ہو گیا اور اپنے کو بادبان سے ڈھک لیا۔ اتنے میں ایک اور سوار ہوا جو ایمبولینس کی جانب چلا گیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ پہلے سے بھی کوئی آدمی موجود ہے۔ بارش پڑتی رہی۔ اچانک پہلے والے نے یہ دیکھنے کے لیے کہ بارش تھمی یا نہیں اپنا ہاتھ باہر نکالا۔ دوسرا بیچارہ اس کے چمکتے ہاتھ کو دیکھ کر سمجھا کہ مردہ زندہ ہو گیا۔ اس پر گھبراہٹ اور خوف طاری ہو گیا، اپنے آپ کو بھول گیا اور شدید گھبراہٹ میں گاڑی سے نیچے گر پڑا، جو اس کے بھیجے کو پاش پاش کر گیا۔ اس بیچارے کی موت اس طریقے پر لکھی تھی، وہ آ کر رہی۔ بندے کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ موت اس کے تعاقب میں ہے، وہ صبح و شام موت کی طرف گامزن ہے۔ کتنی شاندار بات ہے جو حضرت علی نے فرمایا کہ آخرت سامنے آنے کے لیے چل پڑی ہے اور دنیا پیچھے کی طرف واپس چل رہی ہے، اس لیے آخرت کے بنو، دنیا کے نہ بنو۔ آج عمل ہے اور حساب نہیں، کل صرف حساب ہوگا، عمل نہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو تیار ہونا چاہیے، وہ اصلاح حال کرے، تجدید توبہ کرے اور یہ جان لے کہ اس کا معاملہ رب کریم کے ساتھ ہوگا، جو قوی و عظیم بھی ہے اور کریم بھی۔ موت کسی سے اجازت نہیں لے گی، نہ کسی کی طرف داری کرے گی، نہ ہی وہ پہلے سے لوگوں کو آنے کی اطلاع دے گی۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، اور نہ یہ کہ کس جگہ موت آئے گی۔ موت میں نہ تاخیر ہو سکتی ہے نہ تقدیم۔ طنطاوی نے ہی اپنے سماعات و مشاہدات میں ذکر کیا ہے کہ ایک بس جو سواریوں سے بھری ہوئی تھی، ڈرائیور دائیں بائیں دیکھتا جا رہا تھا، دفتن رک گیا۔ سواریوں کے سبب پوچھنے پر بولا، ایک بوڑھا آدمی سوار ہونا چاہتا ہے، اسی نے ہاتھ دے کر رکوایا ہے۔ لوگوں نے کہا، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ کہا، نہیں دیکھو۔ کہنے لگے، کوئی بھی تو نہیں ہے۔ کہا، دیکھو وہ بیٹھنے کے لیے آیا۔ وہ سب پھر بولے، ہمیں تو کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ اچانک وہ ڈرائیور سیٹ پر بیٹھے بیٹھے مر گیا۔ بس جب ان کی موت آ جائے گی تو نہ اس میں ایک ساتھ کی تقدیم ہوگی نہ تاخیر۔ انسان خطرات سے گھبراتا اور موت سے بھاگتا ہے، لیکن موت ہے کہ عین مومن کے اندر آ کر دبوچ لیتی ہے۔ وہ لوگ جو پیچھے بیٹھے رہے اپنے بھائیوں کے بارے میں بولے کہ انہوں نے ہمارا کہا کیا ہوتا تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ تم اپنے آپ سے موت کو دفع کر لو اگر تم سچے ہو۔ عجیب بات یہ بھی ہے کہ جب ہم خطروں سے دوچار ہوتے ہیں تبھی ہمیں اللہ سے ملاقات، دنیا کی حقارت اور اسے چھوڑ کر جانے کی بات یاد آتی ہے۔ جنہیں تم پکارتے ہو وہ گم ہو گئے سوائے اللہ کے،
میں نے ریاض سے دمام شہر کا سفر کیا اور تقریباً دوپہر 2 بجے وہاں پہنچا۔ ہوائی اڈے پر اپنے ایک دوست کا انتظار کیا جو ڈیوٹی پر تھا اور دیر سے ہی نکلتا تھا۔ قریب کے ایک ہوٹل کے لیے میں نے گاڑی کرائے پر لی۔ ہوٹل میں داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ وہاں زیادہ لوگ نہ تھے، چھٹی اور وزٹ کے دن بھی نہ تھے۔ کارکنوں اور ملازموں سے ہٹ کر میں نے چوتھی منزل پر ایک کمرہ لیا۔ میرے ساتھ کوئی نہ تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے بیگ بستر پر رکھ دیا اور وضو کے لیے آیا۔ باتھ روم کو بند کر کے میں نے وضو کیا، پھر دروازہ کھولنے کے لیے آیا تو وہ بند ملا۔ میں نے ہر طرح اسے کھولنے کی کوشش کی لیکن نہیں کھلا۔ اب میں وہاں بالکل اکیلا تھا، نہ کوئی کھڑکی، نہ فون جس سے رابطہ کروں، نہ پاس میں کوئی آدمی جسے آواز دوں۔ اب مجھے اللہ رب العزت کی یاد آئی۔ میں اس جگہ پونا گھنٹہ رہا جو مجھ پر پورے 3 دن کی طرح گزرے۔ پسینہ پھوٹ پڑا، دل تھرا کر رہ گیا کیونکہ میں نئی جگہ تھا۔ دوسرے جو معاملہ پیش آیا وہ بالکل اچانک تھا۔ پھر میں کسی سے رابطہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ صرف پونے گھنٹے میں کتنی عبرتیں، حادثات اور یادیں دماغ میں گھوم گئی۔ بقول شاعر، کبھی پوری عمر تنگ ہو جاتی ہے اور ایک گھڑی کی راحت ملتی ہے اور پوری زمین پر ایک ہی جگہ پاؤں دھرنے کو ملتی ہے۔ آخر میں نے دروازے کو دھکا دینے کے بارے میں سوچا، چنانچہ کمزور اور نحیف جسم سے میں نے دھکا دینا شروع کیا۔ مجھے لگا کہ گاڑی کے ڈائل جتنا لوہے کا ٹکڑا آہستہ آہستہ کھسک رہا ہے۔ میں اس میں لگا رہا، جب تھک جاتا رک جاتا، پھر شروع کر دیتا، پھر تھک جاتا تو رک جاتا اور پھر شروع کر دیتا۔ آخر میں دروازہ کھل گیا۔ مجھے لگا کہ میں قبر سے نکل آیا ہوں۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مجھے اللہ کی قدرت کے ساتھ انسان کی کمزوری، بے تدبیری اور موت کے پیچھے لگے ہونے کا احساس ہوا۔ ساتھ ہی اپنے نفس اور عمر میں اپنی غلطیاں اور آخرت فراموشی بھی یاد آ گئی۔ اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تم جہاں بھی ہوں گے موت تمہیں آئے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ اس باب میں بہت سے عجائب و فقرائے میں نے پڑھے بھی اور سنے بھی۔ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی موت کی طرف جاتا ہے، زندگی مل جاتی ہے، کوئی زندگی کی طرف جاتا ہے اور موت مل جاتی ہے، کوئی علاج کراتا ہے تو ہلاک ہو جاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو فدا کر دیتا اور موت کو گلے لگاتا ہے تو وہ نجات پا جاتا ہے۔ بس ساری عظمت اور حمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ کبھی بیماری ہی شفا بن جاتی ہے۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ ایک آدمی پر فالج گرا، اسے گھر میں بٹھا دیا گیا۔ حزن و ملال اور مایوسی کے کئی سال گزر گئے، ڈاکٹر اس کے علاج میں ناکام ہوئے اور یہ بات انہوں نے اس کے گھر والوں کو بھی بتا دی۔ ایک دن گھر کی چھت سے ایک بچھو گرا، وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکا۔ بچھو اس کے سر پر آ گیا اور اسے کئی بار سر پر کاٹ کھایا۔ زہر کے مارے اس کا جسم سر سے پیر تک کانپ گیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ زندگی اس کے جسم میں لوٹ آئی، مردہ رگوں میں خون دوڑ گیا۔ اب وہ ہاتھ جھاڑ کر اٹھا، چستی کے ساتھ پیروں پر کھڑا ہوا، کمرے میں چلا، پھر دروازہ کھول کر اپنے بیوی بچوں کے پاس آیا۔ انہیں اسے کھڑا اور چلتا دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ پھر اس نے ساری بات بتائی۔ بس اللہ ہی کی عظمت ہے کہ اس نے اس کا علاج زہر میں رکھ دیا تھا۔ اس قصے کا ذکر بعض ڈاکٹروں سے میں نے کیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ اس قسم کے مریضوں کا علاج زہر سے کیا جاتا ہے، جس کی حدت کیمیاوی طریقے سے کم کر دی جاتی ہے۔ کتنا عظیم ہے اللہ تعالیٰ، جس کی صفت یہ ہے کہ اس نے جو بھی مرض اتارا ہے اس کی دوا بھی نازل کی ہے۔ اولیاء کی کرامات۔ تابعین میں سلطل بن اشیم ایک عابد زاہد ہے اور وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے شمال کی طرف گئے۔ رات آئی تو جنگل میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، درختوں کے بیچ میں جا کر وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک شیر دانت نکالے صلاح کے پاس آیا، وہ نماز پڑھتے رہے، انہوں نے نہ نماز توڑی نہ ان کے خشوع و خضوع میں فرق آیا۔ شیر ان کے چاروں طرف گھومتا رہا، پھر صلاح بن اشیم 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں اور شیر سے کہتے ہیں، اگر تجھے مجھے مار دینے کا حکم دیا گیا ہے تو مجھے کھاؤ، اور اگر اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے تو مجھے چھوڑ دو کہ اپنے رب سے سرگوشی کروں۔ تب شیر نے اپنی دم ڈھیلی کی اور وہاں سے چلا گیا اور انہیں نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ البدلیہ والنہایہ جیسی کتب تاریخ کو دیکھے۔
تذکرۂ صحابہ کی کتابوں میں رسول اکرم کے خادم سفینہ کا قصہ ہے، جس میں ہے کہ سفینہ اور ان کے رفقا سمندر کے ساحل پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک شیر دانت نکالے ان کی طرف آ رہا ہے۔ سفینہ نے کہا، اے شیر، ہم اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، میں آپ کا خادم ہوں، یہ میرے ساتھی ہے، اس لیے تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ چنانچہ شیر بھاگ گیا اور اتنی زور سے دہاڑا کہ سارا مقام گونج اٹھا۔ ان واقعے و حادثات کا انکار کوئی کج بحث ہی کر سکتا ہے، ورنہ اللہ کی سنتوں میں ایسی بہت سی کہانیاں ہیں۔ اگر طول کلام کا اندیشہ نہ ہوتا تو اس سلسلے میں دسیوں صحیح اور ثابت شدہ قصے نقل کرتا۔ اس حدیث سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا رب ہے جو لطف و کرم والا ہے، جس سے کوئی چیز نہیں چھپی، اس کا علم سب کو محیط ہے۔ فرمایا، 3 کے بیچ کوئی بات ہوتی ہے تو اللہ چوتھا ہوتا ہے، 5 کے بیچ ہوتی ہے تو اللہ چھٹا ہوتا ہے، اس سے کم ہو یا زیادہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوتے ہیں۔ اب اس کے آگے کی کہانی اس کتاب میں کیا لکھی ہے میں آپ کو اگلی قسط میں پڑھ کر سناتی ہوں۔ بہت پیاری کتاب ہے، تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔